وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایمان کے باب کے اندر بہت ہی زبردست حدیث، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری کے اندر لے کر کے آئے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے ہیں. اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں حدیث کے، ذرا غور کیجئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، گویا کہ یہ حدیث قدسی ہے، کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، کہ ابن آدم کا بیٹا وہ مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس کے شیان شان نہیں. وشتمنی، اور اسی طرح آدم کا بیٹا مجھے برا کہتا ہے، مجھے گالی دیتا ہے. ولم یکن لہ ذالک، حالانکہ یہ اس کے شان نہیں. اما تکذیبہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدم کے بیٹے کا مجھے چٹلانا، اس سے کیا مراد ہے کہ وہ یہ کہتا ہے لن یعیدنی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، میں مر جاؤں گا، مرنے کے بعد بسیدہ ہڈیاں ہو جاؤں گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤں گا، مجھے دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. حالانکہ اللہ مالک الملک کہتے ہیں کہ میرے لیے دوبارہ زندہ کرنا یہ زیادہ آسان ہے میرے لیے اس سے کہ میں کسی کو نئے سرے سے پیدا کروں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کا مجھے برا کہنا، مجھے گالی دینا، وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ اولاد پکڑی ہے، اس کی اولاد ہے. اللہ مالک الملک وہ احد ہے، صمد ہے، وہ کسی بھی حاجت سے، کسی بھی نقص سے، کسی بھی ضرورت سے وہ مبرہ اور پاک ہے. اللہ اکبر، دیکھیں کتنی زبردست حدیث. اور اسی معنی میں ایک دوسری حدیث جس کو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا شَتْمُهُ فَإِيَّايَ قَوْلُهُ لِي وَلَدْ، کہ اس کا مجھے برا بلا کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. یا جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں ہیں. سبحانی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل پاک ہوں ان تمام نقائص سے. ان اتخذ صاحبہ او ولدا، کہ میں کسی بیوی کو اپنا ہم شریک بناؤں یا میں کسی اولاد کو پیدا کروں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام نقائص سے پاک ہے. اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ برا ہے، زمانہ برا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں زمانہ ہوں، میرے ہاتھ کے اندر تمام کے تمام معاملات ہیں. اقلب اللیل والنہار، رات اور دن کو تبدیل کرنے والا، لوگوں کے حالات کو بہتر کرنے والا، لوگوں کے حالات کو ابتر کرنے والا میں مالک الملک ہوں. اللہ اکبر. اور اسی معنی میں ایک اور حدیث ہے، جناب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، ما احد اصبر علی اذن یسمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم ویرزقہم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کائنات میں صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ آدم کا بیٹا اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، جس طرح عیسائیوں نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور جس طرح یہودیوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ عزیر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ مالک الملک قرآن پاک میں بھی اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ان کا یہ دعویٰ یہ بہت بڑی بات ہے، ہاں یہ بہت بڑا کلمہ ہے جو ان کے منہوں سے نکلتا ہے۔ قریب ہے کہ زمین پھٹ جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، اللہ اکبر، کہ انہوں نے اس بات کا دعویٰ کر دیا، اس بات کا انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کے لیے یہ لائق و زیبا ہے کہ وہ کسی کو اولاد پکڑے یا کسی کو بیوی بنائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا صبر دیکھیے کہ میں اور آپ جس چیز پر قدرت رکھتے ہوں، ہمارا ایک ملازم وہ ہماری منشا کے برخلاف، ہمارے حکم کے برخلاف اگر چلے تو ہم فوراً اس کو ڈانٹتے ہیں، ڈپٹتے ہیں، روکتے ہیں، اگر باز نہ آئے تو ہم اپنی قوت کا استعمال کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ شان والا، وہ رحمان، وہ رحیم، جو ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے کہ جو اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد پکڑی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والوں کو بھی وہ مالک الملک کا صبر ہے کہ وہ طاقتور، وہ جبار، وہ قہار، اس کے باوجود لوگوں کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کو اولادیں بھی دے رہا ہے، ان کو عافیت بھی دے رہا ہے، ان کو شفا بھی دے رہا ہے، ان کو سب کچھ عطا کر رہا ہے۔ حالانکہ زمین پہ چلنے والے اکثر آدم کے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرنے والے ہیں، نافرمانی کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر، اس کے بتائے ہوئے رستے کے بغیر وہ صراط الجنہ سے ہٹ کر وہ صراط الجحیم کی طرف اپنے قدموں کو اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ رب رحمان ہے کہ جس کے صبر کی وجہ سے، کہ جس کے رحم کی وجہ سے آج پوری دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اس لیے یہ چند ایک احادیث ایمان کے باب میں، ایمان کے موضوع میں مجھے اور آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کتنا صابر ہے، صبر کی انتہا ہے کہ وہ اپنی ساری طاقتوں کے باوجود لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اور آپ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کلمہ لا قوت، کہ کوئی بھی قوت اور کوئی بھی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ میں جو نیکی کرتا ہوں، مجھے نیکی کی توفیق دینے کی طاقت وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ میں جو گناہ سے بچتا ہوں، مجھے گناہ سے بچانے والی جو طاقت ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ تو طاقت کا حقیقی منبع، طاقت کا حقیقی سرچشمہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ مالک الملک کا یہ صبر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جیسے کوتاہی کرنے والے گناہ گاروں کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرعون اور حامان کو بھی عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے بڑے بڑے کافروں کو اور وہ جو مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ جو دنیا میں فساد برپا کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانوں کو لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صبر ہے کہ وہ رب رحمان اپنے آپ کو برا کہلوانا تو سن رہا ہے، لیکن اپنا غصہ، اپنا قہر، اپنا عذاب وہ ہم پر مسلط نہیں کرتا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازے۔ ھذا ما عندی وما علی الا البلاغ المبین۔
توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان